بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال الامیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ فی صحیحہ یعنی فی صحیح البخاری حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابن شهاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ معزز سامعین کرام، قبروں کی زیارت کے تعلق سے احکام و مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ اب یہاں سے آپ کی خدمت میں ان اعمال اور ان امور کا بیان ہو رہا ہے، ان افعال کا بیان ہو رہا ہے جو قبروں کے قریب کیا جاتا ہے۔ قبروں کے پاس بہت سارے ایسے اعمال لوگ انجام دیتے ہیں جو بالکل ممنوع ہے بلکہ شرعی اعتبار سے حرام ہے۔ ان کاموں کا، ان افعال کا، ان اعمال کا بیان کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، ان میں سے سب سے پہلی بات قبروں پر مسجدیں بنا لینا، یعنی قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لینا یہ شرعی اعتبار سے بالکل حرام ہے بلکہ شرک ہے۔ اور اس کے تعلق سے سب سے پہلے یہ وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کر دی جا رہی ہے کہ قبروں پر مسجد بنانے کا جو مطلب اور مقصد ہے، جو اس کا مفہوم ہے، قبروں پر مسجد بنانا اس کا مفہوم کیا ہے، تو اہل علم نے اس سلسلے میں 3 باتیں بیان کی ہے۔ نمبر 1، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ بھی قبر کو مسجد بنانا ہے۔ اسی طرح سے قبروں پر سجدے کرنا، یہ بھی قبروں کو مسجد بنا لینا ہے۔ اور اسی طرح سے قبروں کے اوپر مسجد بنا لینا، یہ بھی قبروں کے اوپر مسجد بنانا ہے۔ اور یہ تمام کے تمام اعمال قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل حرام ہے، ممنوع ہے اور شرک ہے۔ اس سلسلے کی جو روایتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنیے۔ سب سے پہلی روایت جو ابھی آپ کے سامنے نقل کی گئی وہ روایت صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی البیعہ حدیث نمبر 437 یعنی 430 437 نمبر کی حدیث صحیح البخاری کی۔ اور اس کے علاوہ یہی روایت صحیح مسلم اور سنن نبی داؤد کے اندر بھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یعنی اللہ تبارک و تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کو غارت کرے، ان کو ہلاک و برباد کرے، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح کتاب الجنائز حدیث نمبر 1330 کے اوپر نقل کیا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ پر لعنت کرے کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ سامعین کرام، اس روایت کو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت بیان کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے۔ اس مرض کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا تو اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا، خبردار کیا کہ اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ کے اوپر لعنت کرے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، اس روایت کو بھی امام بخاری نے اپنی صحیح یعنی صحیح البخاری کتاب الجنائز باب بناء المسجد علی القبر حدیث نمبر 1340 پر 1341 یعنی 1341 نمبر کی حدیث صحیح البخاری کی، جس کے اندر اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں حبشہ گئی تھی وہ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما ہے، دونوں حبش کے ملک میں گئی تھی۔ انہوں نے
ان گرجوں کی خوبصورتی کا بیان کیا، ان گرجوں کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور اس میں رکھی گئی تصویروں کا بھی ذکر کیا، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تو یہ اس کی قبر پر سجدہ مسجد بنا لیتے. یہ لوگ جب ان لوگوں میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا، فوت ہو جاتا، تو یہ لوگ ان کی قبر پر مسجد بنا لیتے، پھر اس مسجد میں اس کی تصویر رکھ دیتے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بدترین قسم کے مخلوق ہیں. اللہ کی مخلوق میں بدترین قسم کے لوگ ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر کے اندر اور مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی روایت موجود ہے، اور اسی روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز و بدعہا کے اندر نقل فرمایا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بدترین قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے اوپر قیامت قائم ہو جائے، یعنی وہ زندہ رہیں اور قیامت ان کے اوپر قائم ہو جائے، ایسے لوگ انتہائی بدترین قسم کے لوگ ہیں. اور بدترین قسم کے مخلوقات میں سے، لوگوں میں سے سب سے بدترین وہ لوگ بھی ہیں جو قبروں پر مسجدیں بنا لیتے ہیں. سامعین اکرام، اسی طرح کی ایک اور روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد، علامہ البانی کی کتاب ہے، اس کے اندر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ عباس بن عبد المطلب، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ اے علی، آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں، اگر وہاں پہ ہمارے بارے میں کوئی بات ہوئی تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو وصیت کریں گے اس کو ہم لوگ سن لیں گے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر. چنانچہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری تھی. اس وقت جب ہم لوگ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری تھی. ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ہوش آیا. آپ نے سر اٹھایا اور کہا لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تبارک و تعالی یہودیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. سامعین کرام، اتنی ساری حدیثیں ہیں آپ کے سامنے موجود. یہ ساری کی ساری حدیثیں ایک ہی معنی اور موضوع اور مفہوم کی ہے کہ قبروں کے اوپر سجدگاہ، قبروں کے اوپر مسجد بنانا یہ حرام ہے، یہ شرکی عمل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حدیثوں کے اندر ان باتوں کی سخت وعید بیان فرمائی ہے. انہی حدیثوں کی روشنی میں علامہ شوکانی رحمہ اللہ اپنی کتاب نیل الاوتار کے اندر فرماتے ہیں کہ قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لینا کبیرہ گناہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر کیسا معاملہ ہے. لوگوں نے ولیوں کی قبروں کو متعین کر لیا اور بتا دیا کہ یہ فلاں ولی فلاں ولی فلاں ولی کی قبریں ہیں، اور پھر ان قبروں کے اوپر سجدے بھی کرنے لگے، چادریں بھی چڑھانے لگے، عرس بھی منانے لگے، سندل بھی کرنے لگے، اور یہاں تک کہ ماتھا بھی ٹیکنے لگے. بلکہ بعض تو ایسے قبرستان ہمارے مشاہدے کے اندر ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ان قبرستانوں کے اندر باضابطے سے مسجد بنا لی گئی ہے اور وہاں پر عبادتیں بھی کی جاتی ہیں، اور بازو میں مزار بھی بنا لیا ہے اور وہاں پر بھی جا کر کے سجدے کیے جاتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے عمل بالکل حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے کہا کہ قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لینا کبیرہ گناہ ہے. اور علامہ امیر الیمنی الصنعانی اپنی کتاب سبل السلام کے اندر لکھتے ہیں کہ قبروں کو مسجد بنا لینے میں یہ دونوں مفہوم شامل ہے. یعنی قبروں کو مسجد بنا لینا، اس میں دو مفہوم شامل ہے. نمبر ایک، قبروں کی طرف اگر رخ کر کے نماز پڑھی جائے تو یہ بھی قبروں کو مسجد بنا لینا ہے، اور قبروں کے اوپر مسجد بنا کر کے نماز پڑھی جائے تو یہ بھی قبروں کو مسجد بنا لینا ہے. لہذا ہمیں بہت احتیاط برتنا چاہیے. ایسی مسجدیں جو قبرستان کے اوپر تعمیر کر لی گئی ہیں، یا ایسی مسجدیں جن کے احاطے میں قبرستان ہے، تو ایسی مسجدوں میں نماز قطعی طور پر نہیں پڑھنا چاہیے. علماء نے ایسی مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے سے قطعی طور پر روکا ہے. بہت ساری ایسی مسجدیں ہیں جو ایسی جگہوں پر بنی ہیں جو کبھی قبرستان تھا اور لوگوں نے اس کے اوپر مسجد بنا لیا. تو ایسی مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کی وجہ سے
یہود و نصارہ کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اور جو حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری کے آپ کے سامنے پیش کی گئی، صحیح البخاری کتاب الجنائز، باب ما یکرہ من اتخاذ المساجد علی القبور، حدیث نمبر 1330، اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ اس حدیث کے بعد میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی بالکل کھلے جگہ پر بنایا جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھلے جگہ پر دفن کیا جاتا، لیکن یہ خوف تھا، یہ خدشہ تھا، اور یہ بالکل صحیح خدشہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا، بس اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ مبارک کے اندر دفن کر دیا گیا۔ تو سامعین کرام، علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام الجنائز و بدعہا کے اندر فرماتے ہیں کہ قبروں کے اوپر مسجدیں بنانا حرام ہے، اور قبروں کے اوپر مسجد بنانے کا جو مفہوم ہے دراصل 3 مفہوم کو شامل ہے۔ نمبر 1، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ بھی قبر کو مسجد بنانا ہے۔ قبروں پر سجدے کرنا، یہ بھی قبر کو مسجد بنانا ہے۔ اور قبروں پر مسجد بنا کر کے اس کے اندر نماز ادا کرنا، یہ بھی قبر کو مسجد بنانا ہے۔ لہٰذا قبروں کے اوپر مسجد بنا لینا یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، اور اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا قبروں کے اوپر مسجد بالکل نہ بنائی جائے، اس سے بالکل پرہیز کیا جائے، اپنے سماج و معاشرے کے اندر اس طرح کی باتوں کو عام کیا جائے، پھیلایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ ہمارا کام ہے لوگوں تک حق بات کو پہنچا دینا، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔